السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ تمام عالم اسلام کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اس سے پہلے کی ویڈیوز یعنی ویڈیو نمبر 5 میں ہم نے آپ کو نماز کے شرائط کے بارے میں بتایا، ویڈیو نمبر 6 میں ہم نے آپ کو نماز کے فرائض کے بارے میں بتایا۔ اب ویڈیو نمبر 7، 8، 9 اور 10 میں ہم نے آپ کو نماز کے مکمل شرائط کے بارے میں سمجھایا، جو 6 شرائط ہیں ان کے بارے میں سمجھایا۔ اب بات نماز کے فرائض کی آتی ہے، جو کہ میں نے 6 نمبر ویڈیو میں آپ کو بتائے تھے، اب انہیں بھی سمجھ لیجئے۔ تو نماز کے 6 فرائض ہیں: قیام، قرات، رکوع، سجود، قعدہ اخیرہ اور خروج بسنعی۔ اب ان کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو سن لیجئے۔ نماز کا پہلا فرض قیام ہے۔ قیام کہتے کسے ہیں؟ قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، یعنی کہ جب ہم لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں نا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد جب ہم ہاتھ نیچے لاتے ہیں اور زیر ناف یعنی ناف کے نیچے ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں، اسی کو ہم قیام کہتے ہیں، یعنی کہ کھڑا ہونا۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے دوسرے فرض یعنی قرات کے بارے میں، اور قرات کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا۔ اب کیا پڑھنا وہ سنیے۔ سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمد شریف پڑھنے کے بعد کسی سورہ کو ملانا، قرآن شریف کی کسی سورہ کو ملانا، یا 3 چھوٹی آیات کو ملانا، یا ایک ایسی آیت کو ملانا جو کہ 3 چھوٹی آیات کے برابر ہو، یعنی کہ 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یہ ہماری قرات ہو گئی۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے تیسرے فرض یعنی رکوع کے بارے میں۔ تو رکوع تو سب سمجھتے ہوں گے، لیکن رکوع کرنا کیسے یہ سمجھ لیجیے۔ رکوع میں جب ہم جاتے ہیں تو ہماری حالت ایسی ہونی چاہیے کہ ہمارا سر اور ہماری پیٹھ دونوں برابر ہونا چاہیے۔ اب بات آتی ہے ہاتھوں کی، تو رکوع میں ہمارے ہاتھ کہاں ہوتے ہیں؟ گھٹنوں کے اوپر۔ اب گھٹنوں پہ ہاتھ کیسے ہونا چاہیے؟ بہت سے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، تو وہ سن لیجئے۔ رکوع میں بہت سے لوگ ہاتھ ایسے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے کر لیتے ہیں، کچھ ایسے کر لیتے ہیں، لیکن یہ تینوں کنڈیشنز غلط ہیں۔ صحیح کنڈیشن کیا ہے؟ رکوع میں ہمارے ہاتھ ایسے ہونا چاہیے، یعنی کہ انگلیاں خوب پھیلی ہونی چاہیے۔ کیا؟ انگلیاں خوب پھیلی ہونی چاہیے اور گھٹنوں کو جکڑی ہونی چاہیے۔ اب سمجھ گئے آپ رکوع میں ہاتھوں کی کنڈیشن کیسی ہونی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نماز کے چوتھے فرض یعنی سجدے کے بارے میں۔ تو اب ایک سجدہ ہے تو وہ اگر ہم نے کسی کام کو ایک کیا یا ہمارے پاس ایک کوئی چیز ہے تو ہم اس کی واحد میں شمار کریں گے، واحد میں گنتی کریں گے، جیسے سجدہ۔ اب جب ہم نے ایک سے زائد کیے تو وہ ہمارے سجدہ سے پلٹ کے سجود، لیکن کام نہیں بدلا، تعداد بڑھ گئی لیکن کام نہیں بدلا۔ سمجھ پایا میری بات؟ سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کیا، تیسرا کیا، چوتھا کیا، تو وہ سجود ہو گئے، نام بدل گیا لیکن کام نہیں بدلا۔ تو اب سمجھ لیجئے، آپ سجود بھی سمجھ گئے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ اب نماز کا 5واں فرض قعدہ اخیرہ ہے، اور قعدہ اخیرہ کہتے کسے ہیں یہ سمجھ لیجئے۔ جیسے ہم نے 4 رکعت کی نیت باندھی، اور 4 رکعت والی نیت میں جب ہم نے 2 رکعت ہو گئی ہماری، یعنی کہ دوسری رکعت کا آخری سجدہ ہو گیا، تو ہم بیٹھ جاتے ہیں نا التحیات پڑھنے کے لیے، اس حالت کو ہم تشہد بولتے ہیں۔ تو ہم نے التحیات پڑھی، پھر کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت شروع کر دی، تیسری رکعت کے بعد پھر ہم نے چوتھی رکعت کی، تو چوتھی رکعت کا جو آخری سجدہ، اس کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں التحیات، درود پاک التحیات پڑھنے کے لیے، درود ابراہیمی پڑھنے کے لیے، یعنی کہ وہ دھیرے دھیرے ہماری نماز مکمل ہونے کی طرف ہم چلتے ہیں، تو جو آخری رکعت کے بعد یعنی چوتھی رکعت کے بعد جو ہم التحیات پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، دعائے معصورہ پڑھتے ہیں، تو جو ہماری وہ بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے اسی کو ہم قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ نماز کے چھٹے فرض کی بھی بات ہو جانی چاہیے۔ تو نماز کا چھٹا فرض ہے خروج بسنعی۔ اس کا سمپل سا سیدھا سا مطلب ہے نماز سے خارج ہونا۔ اب یہ نہیں کہ آپ کو نماز سے خارج ہونے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا، نہیں۔ جیسے ہم نے التحیات پڑھ لیا، درود ابراہیمی پڑھ لی، اور اس کے بعد دعائے معصورہ پڑھ لی۔ اب دعائے معصورہ کے بعد جب ہم نے سیدھی جانب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر ہم نے بائیں جانب سلام پھیرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ ہمارا نماز سے خارج ہونا ہو گیا، اب ہماری نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس میں ایک چیز سمجھ لیجیے، جیسے ہی خروج بسنعی یعنی کہ نماز سے خارج ہوا، اب اگر کوئی شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے تو نماز اس کی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ اس کی نماز پہ کوئی فرق آئے گا۔ جیسے امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے اور سلام پھیرنے کے بعد کوئی شخص اٹھ کے چلا جاتا ہے، تو اگر اس کے چلے جانے پہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی ہوگی یا اس کی نماز میں خرابی ہو گئی ہوگی، تو اس کا یہ سوچنا غلط ہے، کیونکہ نماز تو ہماری خروج بسنعی تک ہے۔ اب دعا ایک عبادت ہے، ہاں یہ ایک بات الگ ہے کہ جو وہ دعا میں شامل ہونے والا تھا تو اس دعا میں شامل ہونے سے اسے جو ثواب ملتا وہ ثواب اسے نہیں ملے گا، لیکن نماز اس کی ہو جائے گی۔ لیکن آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ جب نماز ہو ہی جائے گی تو دعا کی ضرورت کیا ہے۔ دعا اللہ سے مانگے، دعا بھی ایک عبادت ہے۔ عادت میں شمار نہ کریں کہ نماز مکمل ہو گئی تو اٹھ کے چل دینا چاہیے، ہمیں ہٹ جانا چاہیے۔ کسی مجبوری کے تحت جا سکتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب جب بات نماز کے فرائض کی مکمل ہو گئی ہے، اب اس کے آگے بات
نماز کے طریقے کی بھی ہونی چاہیے نا، کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے، نماز میں کیا سنت ہے، کیا واجب ہے، کیا فرض ہے، کیا مکروہ ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ تو فرض تو آپ جان چکے، اب بات رہ گئی نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں اور نماز کے مکروہات، یہ بھی جاننا ضروری ہے نا۔ اگر ان کو نہ جان پایا تو بھی نماز نہیں سمجھ پائیں گے ہم، ہے نا۔ پھر آپ کو نماز کا مکمل طریقہ بتاؤں گا جو کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔